کہ بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ حطۃ نغفر لکم، توبہ کے الفاظ کہتے جاؤ، انہوں نے انہی الفاظ کے اندر کمی بیشی کر کے تبدیلی کر دی، حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ ایک مسئلہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیث، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بیان کرنے کا مقصد الفاظ اور معنی دونوں بیان کرنا ہوں گے، اگر کوئی شخص ان میں لفظاً یا معناً تبدیلی کر دے گا تو وہ اللہ کے اس پاک کلام کا گستاخ بن کر کافر ٹھہر جائے گا۔ لہٰذا اللہ پاک کے کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جہاں پر مقصد الفاظ کو بیان کرنا ہو یا معنی کو بیان کرنا ہو، ان میں کمی بیشی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 2، جہاں پر الفاظ مقصد نہیں ہے بلکہ معنی کو بیان کرنا مقصد ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کی 2 مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ جیسے الفاظ آسمان سے نازل ہوئے، جیسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان الفاظ کو اسی طرح اسی انداز میں بیان کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اپنی طرح سے اس میں کمی کوتاہی کریں گے تو عند اللہ ہم مجرم بنیں گے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں جہاں معنی مقصد بیان کرنا ہو، الفاظ مقصد نہ ہوں، تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ زبان میں مہارت رکھتے ہیں، جو لوگ علم دین سے واقف ہیں، جو لوگ شریعت سے واقف ہیں، جو لوگ لغت سے واقف ہیں، ان لوگوں کے لیے گنجائش نکلتی ہے کہ وہ اس جیسے الفاظ جو اسی معنی اور مفہوم کو بیان کرے وہ اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ علماء کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض فرمائی تو نماز کے اندر لفظ بیان فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اب یہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ہمارے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان الفاظ کو تبدیل کر کے کسی اور انداز میں بیان کریں، کیونکہ یہاں پر یہی مقصد ہے۔ نمبر 2، دعا۔ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس قسم کی جتنی بھی دعائیں ہیں تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص عربی زبان میں معنی کو قائم رکھتے ہوئے کن اور الفاظ سے اس دعا کو تبدیل کرے گا تو وہ عند اللہ گناہگار ہوگا، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ جن الفاظ کے ساتھ یہ قرآن کریم کے اندر آیات یا حدیث مبارکہ کے اندر یہ دعائیں آئی ہیں تو ان کے اندر لفظاً اور معناً تبدیلی اور ترمیم کرنا کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو جن الفاظ کے سانچے میں اتارا، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعاؤں کو مانگو گے، لکھو گے یا کسی پر دم کر کے پھونکو گے، ان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، ان کے اثرات کسی اور چیز میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی بحث کرنے کا مقصد یہ ہے محترم سامعین کرام کہ جس طرح بنی اسرائیل نے الفاظ کو تبدیل کیا، ایسا تبدیل کیا کہ اس سے معنی بھی بدل گیا، اس کی بنا پر لہٰذا وہ مجرم بنے، مجرم بننے کی وجہ سے ان پر تعاون کی صورت میں عذاب مسلط ہوا۔ آج بھی اگر کوئی شخص پاک کلام کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر لفظاً اور معناً تبدیلی کرتا ہے، وہ بھی عند اللہ مجرم ہوگا اور اس پر بھی عذاب نازل ہوگا، اس کی وجہ سے باقی لوگوں پر بھی تکلیف نازل ہوگی۔ لہٰذا جس شخص کو قرآن اور حدیث مبارکہ کے بارے میں آگاہی نہ ہو، واقفیت نہ ہو، معنی کے بارے میں جزم اور یقین نہ ہو، اس کو کسی محفل اور مجلس میں قرآن اور حدیث کو بغیر کسی مستند عالم کی موجودگی کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج تو ہم مفتی بنے ہوئے ہیں نا، معمولی باتوں پر جو لوگ 5 وقت نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھتے وہ بھی دینی مسائل کے اندر بحث کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کھلونا بنا دیا ہے دین اسلام کو، طرح طرح کے فرقے بن چکے ہیں، اسی وجہ سے کہ کم عقل لوگوں نے، بے دین لوگوں نے، قرآن اور حدیث کے علوم سے ناواقف لوگوں نے
اپنی مرضی اور اپنی سمجھ کے مطابق دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا معاشرے کے اندر دین اسلام کے بارے میں لوگوں میں بدشگونی پیدا ہو گئی اور لوگوں کے درمیان مختلف رائے پیدا ہو گئی، مختلف سوچیں بن گئی۔ جب مختلف سوچیں بنی، ان سوچوں کی وجہ سے مختلف فرقے بن گئے، ان فرقوں کی وجہ سے آج گھر گھر کے اندر، گلی گلی کے اندر اور محلے محلے میں لڑائی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں نے جو قرآن و سنت کے علوم سے ناشنا تھے، یاد رکھیں ایسے تغیر اور تبدل کرنے کی وجہ سے جو لوگ بھی ان الفاظ کو سن کر، معنی کو سن کر گمراہی کا شکار ہوں گے تو بیان کرنے والے پر اس کا وبال ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی حدیث ہو، جب تک آپ یقینی طور پر یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ حدیث جس طرح میں نے سنی ہے یا جس طرح میں نے پڑھی ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں اور پہلے زمانے میں بھی جھوٹی حدیثوں کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص بھی مجھ پر جھوٹا بہتان لگائے گا، جھوٹ باندھے گا مجھ پر اور میری طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کرے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ جہنم کو اپنے لیے ٹھکانہ بنا لے، بس جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ لہٰذا دین، ایمان اور اسلام کے بارے میں عام لوگوں کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو جتنا مستند معتبر علماء سے ملا ہے دین یا دین کی سمجھ، آپ کو جو قرآن و حدیث کی سمجھ آپ کو جو علماء کرام سے، حق والوں سے آپ کو ملی ہے، آپ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی علماء کی اجازت سے آپ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ علماء کا اعتماد اور سہارا لے کر آپ ان کو دین کے مسائل لوگوں کو بتا سکتے ہیں، یہ بھی اس وقت جب آپ کسی مستند عالم کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وبال مسلط ہوگا، اس کی وجہ سے ہم اللہ کے مجرم بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی غلطیوں اور خطاؤں سے اس امت کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی نافرمانیوں بغضوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔